بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی قاسمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 5 مئی منگل کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی جو جنگی معاملات میں تیزی آئی ہے، ایران امریکہ کے جو ابھی تازہ ترین معاملات اور خاص طور پر عرب امارات میں جہاں صورتحال بڑی تشویشناک ہے، سائرن بجائے جا رہے ہیں، وہاں کروز میزائل، بیلسٹک میزائل روکنے کے لیے دفاعی نظام ایکٹیو ہے، حملوں کی بات بھی ہو رہی ہے، اور ایک اور بڑے ملک کا ایران کے علاوہ عرب امارات پر حملے کا اعلان بھی، سفارتی تعلقات بھی ختم ہوئے ہیں، اور جو اماراتی حکام اور اسرائیل کی ملاقاتیں، چند گھنٹوں میں حملے کی منصوبہ بندی بھی۔ 100 سے زیادہ اس وقت جنگی لڑاکے طیارے جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی فضاؤں میں، اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور ایران کا اب چین روس کی ٹیکنالوجی کے ساتھ جنگی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ۔ خلیجی ممالک سے اڑان بھرنے والا امریکی طیارہ بردار C-130 ایران کی فضا میں ایمرجنسی سگنل اچانک کیسے غائب ہوا، اور ٹرمپ ایک دفعہ پھر مذاکرات کے لیے پاکستان کی طرف سے کیوں آفریں کر رہا ہے؟ امریکی فوج کے وزیر دفاع نے آج ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے ایران سے مزید جنگ سے انکار کیوں کیا؟ امریکی سینیٹر جو ہے لیکن خانہ جنگی اور اسرائیل کے حملوں کی آج بھرپور کوشش، پورا پلان سامنے ہے، لیکن یہ جنگ کیا امریکہ کے بغیر ہوگی؟ اور ایرانی وزیر خارجہ چین پہنچ گئے ہیں، ٹرمپ کے سیکیورٹی گارڈز بھی پہنچ گئے ہیں۔ 14 سے 15 مئی تک دورہ ہے، اور اس میں بڑا فیصلہ ہونا ہے۔ پاکستان کے حالات بھی خطرناک لیول پر، جو بجٹ کے بعد شہباز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کے قومی حکومت صدارت کا یا فیلڈ مارشل کا ایک معاملہ ہوگا۔ آج کور کمانڈر کانفرنس بھی تھی پنڈی میں، بڑی اہم۔ اور 1 کانسٹیٹیوشن بلڈنگ جو اسلام آباد میں خالی کروانے کے پیچھے کون سا ادارہ ہے؟ کیا ISI کا ہیڈ کوارٹر بننے کی تیاریاں ہیں؟ اڈیالہ جیل میں بھی خان کی بہنوں کی آج ملاقات نہیں، البتہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات ہوئی 45 منٹ کی۔ اور عمران خان کی ملاقاتوں سے غائب رہنماؤں کے گھروں پر تحریک انصاف کے کارکنوں نے آج کیا کیا وہ بھی آپ بتاتا ہوں۔ اور سہیل افریدی کے عجیب و غریب حکمت عملی، قلم چھوڑ ہڑتال۔ تفصیل سے ان تمام خبروں کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت سب سے پہلے جنگی صورتحال آپ کو بتاؤں، جو عرب امارات میں اس وقت سائرن بجائے جا رہے ہیں، شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کے لیے ہدایات کی جا رہی ہیں۔ منسٹری آف ڈیفنس نے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر یہ بیانات جاری کیے، اور عرب امارات کا دفاعی نظام ایران کے بیلسٹک اور کروز میزائل ڈرون روکنے کے لیے، ابھی تک کتنے میزائل ہیں اس کی کوئی اطلاع نہیں آ سکی، لیکن ایران کے جو جزیرہ ہے، جنوبی جزیرہ وہاں کشم، اس پہ 2 میزائل کم از کم فائر ہوئے، وہاں دھماکوں کی آواز آئی۔ اور مڈل ایسٹ کی فضاؤں میں 100 سے زیادہ جنگی لڑاکے F-16 پرواز کر رہے ہیں۔ اور آج بڑی عجیب و غریب پیش رفت بھی ہوئی کہ امریکہ کا ایندھن بردار طیارہ C-135، یہ C-130 نہیں تھا، متحدہ عرب امارات کے ایئرپورٹ سے، جو ایئر بیس سے آیا ایران کی فضا میں، وہاں اس کے ایمرجنسی سگنل غائب ہو گئے، یعنی طیارہ اچانک غائب ہو گیا، اور امریکی حکام نے اس کے بارے میں کوئی اطلاعات بھی نہیں دی ابھی تک، یہ ویسے دیتے بھی نہیں۔ ایران نے کل کہا تھا کہ ہمارا دفاعی نظام ایکٹیو ہے، کوئی جہاز بنا اجازت ہے تو گرا دیا جائے گا۔ اب کیا یہ جہاز گرا دیا گیا ہے؟ کیا معاملہ؟ بظاہر تو اس وقت آبنائے ہرمز کے اوپر امریکہ کا دعویٰ ہے ہم سیکیورٹی کر رہے ہیں فضا میں، وہاں آبنائے ہرمز کے ارد گرد انہوں نے حفاظتی حالہ بنایا ہوا ہے، یعنی یہاں وہ کہہ رہے ہیں ہم کوئی ڈرون، کوئی حملہ ان جہازوں پر نہیں ہونے دیں گے، لیکن معاملات بالکل الٹ ہیں۔ ان کے آرمی چیف نے دعویٰ کیا ہے کہ آج ایئر فورس کے جوان زمینی حملے کے لیے پیراشوٹ سے زمین پر اترنے کے لیے تیار ہیں، جس طرح جنگ عظیم میں انہوں نے کیا، لیکن حکم کے انتظار ہے کہ زمینی فوج کب اتارنی ہے۔ یہ پریس کانفرنس تھی وزیر دفاع کی اور آرمی چیف کی، اس پہ بہت اہم باتیں تھیں۔ ایک صحافی کا سوال تھا کہ سیز فائر کیا ختم ہو گیا؟ تو وزیر دفاع نے کہا نہیں، سیز فائر بالکل موجود ہے، یہ ہمارا الگ آپریشن ہے۔ عرب امارات تو ہونے والے حملے کے بعد اب دیکھیں آبنائے ہرمز پر مختصر محدود فوجی کارروائی کے لیے، جس میں ایران کے توانائی کے انفراسٹرکچر، اعلیٰ حکام کو نشانہ بنانے کے لیے دونوں کا رابطہ ہوا ہے، اور یہ دباؤ ڈالا جانے کے لیے ایران کو مذاکراتی ٹیبل پہ اس کی بھی کوشش ہے، کیونکہ مذاکرات رکنے سے ٹرمپ بہت پریشان ہے، لیکن مکمل جنگ کی طرف اب ہمت نہیں رہی۔ نیتن بہت زیادہ دباؤ ڈالا ہے، لبنان میں شدید بمباری کی ہے تاکہ ایران کو غصہ آئے اور وہ اس کا جواب دیں، اور ٹرمپ کو پھر اس پہ حملہ کرنے میں آسانی ہو۔ ان کے سینیٹر کا بھی کہنا ہے وہاں مظاہرین کی مدد کرنی چاہیے، مزید اسلحہ دینا چاہیے، لیکن ٹرمپ کا خوف یہ ہے، آپ اندازہ کریں کہ آپریشن فریڈم جو اس نے بھی اپنا ہرمز میں شروع کیا، اس میں پہلے ایران سے باقاعدہ درخواست کی ہے کہ ہمیں ان جہازوں کو نکالنے دیں، کوئی مداخلت نہ کریں، حملہ نہ کریں، لیکن ایران نے نہیں مانا۔ امریکی بحری جہاز، تجارتی جہاز، اور پھر عرب امارات کو نشانہ بنایا۔ 24 گھنٹوں میں اب تک امریکہ کی صرف یہ کامیابی کہ 2 جہاز آبنائے ہرمز میں گزرے، صرف 2۔ شپنگ کمپنیاں ان پر اعتماد نہیں کر رہی کہ ایران کا حملہ ظاہر ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے وزیر دفاع نے کہا کہ یہ دوبارہ جنگ شروع ہونے سے جو حملے کا سٹینڈرڈ ہے اس سے کم ہے، اس لیے حملے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اس وقت جو حکام ہیں، امریکی حکام، اسرائیلی حکام دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اس ہفتے کے اینڈ تک جنگ شروع کریں، لیکن ٹرمپ مذاکرات کی طرف، پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ہاں یہ مدد کریں اس کی۔ ابھی ایک جہاز بھی ایران کا جو واپس ہوا، حملہ واپس ہوا، اور اس کی کوشش ہے ٹرمپ کی کہ ڈیڈ لاک ٹوٹ جائے اور یہ چین کے صدر کے سامنے سرنڈر سے پہلے ٹوٹے، کیونکہ ٹوسٹ کیا آیا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ چین پہنچ گئے ہیں،
اور یہ عین اس وقت جب اگلے ہفتے شی جی پنگ کی ملاقات ہے اور ٹرمپ کے بھی سیکورٹی گارڈز پہنچ چکے ہیں وہاں. یہ بہت بڑا چیلنجنگ دورہ ہے. دنیا کی طاقت کا معاملہ ہے, سپر پاور کا, بلاک کی سیاست کا, ایران کی چوتھی طاقت بننے کا. امریکہ تیار ہوگا یا نہیں, تیل کا بحران ہے, عالمی طاقتوں کے مسائل ہیں, ابنائے ہرمز ہے, یہ سب کچھ اس وقت چین پر آ کے رک گیا ہے. کیونکہ یاد رکھیں عرب ممالک, امریکہ, اسرائیل, یہ جو جنگ ہے اس وقت عروج پہ ہے. ابنائے ہرمز تو بند ہے, تیل کا بحران ہے, عالمی معیشت بھی ڈیڈ لاک پہ ہے, مکمل بند ہے, مذاکرات بھی ڈیڈ لاک پہ ہیں. تو یہ دورہ اس وقت فیصلہ کن ہوگا. اس بلاک سیاست میں دیکھیں چین کی بالادستی اور برتری کہاں پہ ہے. میں آپ کو تھوڑا سمجھاؤں, یہ دنیا کا واحد ملک ہے, یہ جو آپ کو حالات نظر آ رہے ہیں, جس نے پہلے سے چین نے منصوبہ بندی کی تھی. 20 سال سے 1 ارب بیرل تیل کا ذخیرہ جمع, 1 ارب بیرل. چین کے پاس 16 کروڑ بیرل تیل جو ہے وہ ابھی بھی سمندر میں ٹینکرز میں ایران کا موجود ہے. ایرانی تیل کی جو طلب ہے وہ 3 مہینے کے تیل کی انہوں نے آدھی قیمت پر مارکیٹ سے خریدی ہوئی ہے. تو یہاں ابھی ان قیمتوں میں پوری دنیا میں اضافہ ہوا. یورپ میں بحران, ایشیائی ممالک دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچے, لیکن چین بڑے سکون سے ٹھنڈ پروگرام میں بیٹھا ہوا, بڑے آرام سے. حالانکہ دنیا میں سب سے زیادہ تیل جو درآمد یہ کرتے ہیں انہیں چاہیے, اور انہیں کوئی فکر نہیں. امریکہ ٹرمپ کے پاس دیکھیں جو طاقت ہے وہ ان کی فوج نہیں ہے, یاد رکھیں, وہ ہے ان کی معاشی پابندیوں کی طاقت. یہ جو بلاک سیاست جس کی ہم بات کرتے ہیں, سپر پاور کا جھگڑا, یہ انہی پابندیوں کے خلاف ہے. کیونکہ امریکہ جب کسی ملک پر پابندی لگاتا ہے تو وہ اس ملک پر نہیں, وہ ملک بین الاقوامی تجارت سے, عالمی بینکنگ سے بالکل نکل جاتا ہے, کیونکہ ساری تجارت ڈالر میں ہوتی ہے. اب معاشی طور پر ملک گھٹنوں پر آ جاتا ہے. یہ ایران اللہ نے بچایا, 47 سال سے معاشی پابندیوں کے باوجود آج بھی دو سپر پاورز کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے, ترقی بھی کر رہا ہے. آج بھی ان کا جو ایران مال شاپنگ سینٹر, ویڈیو دیکھیں آپ, آنکھیں حیران ہو جاتی ہیں, مطلب پریشان ہو جاتا ہے بندہ تعلیم ان کی دیکھ کے, ان کی ترقی دیکھ کے, کہ انہوں نے کیسے کیا ہے سب کچھ. کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار کے خلاف وہ معاشی پابندیاں ہیں. اب امریکہ کے پاس یہ ہتھیار ہے, اور روس اور چین اور ایران اسے چیلنج کر کے ختم کرنا چاہتے ہیں. ایران کا 90% تیل جو ہے وہ چین میں بکتا ہے, اور چین سب سے زیادہ تیل میں نے آپ کو بتایا درآمد کرنے والا ملک ہے. اور پہلی دفعہ چین نے یہ تمام پابندیاں نظر انداز کی ہیں, ایران کے تیل کی خریداری جاری رکھی امریکی دباؤ کے باوجود. یہ پیٹرو ڈالر سسٹم کو, جو تیل کی خرید و فروخت میں ڈالر استعمال ہوتا ہے, کیونکہ تیل بکتا ہے تو ڈالر مضبوط ہوتا ہے, یہ اسے گرانے کے لیے اپنی کرنسی یا دوسرے طریقوں سے تجارت بھی کرتے رہے. اب امریکہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ سخت پابندیاں چین پر لگائے, چین چونکہ عالمی تجارت میں سپلائی چین کا مالک ہے, پوری دنیا کی معیشت ہلا سکتا ہے. اب اگر ٹرمپ پابندیاں نہ لگائے تو کیا ہوگا, سپر پاور والی حیثیت ختم. تو ایران, روس اور چین ویسے بھی ان پابندیوں کو نہیں مانتے. چین کی یہ 5 کمپنیوں نے ایران کا سارا تیل خریدنے کا معاہدہ کیا ہوا ہے, اسی لیے ایران کو فکر نہیں ہے کہ دنیا خریدے گی نہیں. چین کے بینکوں پر البتہ امریکہ نے بھی دھمکی لگائی پابندی کی. جواب میں چین نے کہا پوری دنیا میں مالیاتی بحران شروع ہوگا, سپلائی چین تباہ ہو جائے گی. اور اس کی طاقت کا اندازہ دیکھیں, معاشی پابندیوں کو سے ایک مثال دیکھ لیں. بلکہ یہ پاکستان, ایران بالکل پڑوس میں, گیس تیل سب سے دنیا کی سستی, ہم نہیں لے سکتے کیونکہ IMF سے ڈالر لینے ہیں, قرضہ لینا ہے, امریکی امداد ہے, وہ سب ڈالرز میں ہے. تو ایران تو جو کچھ اس وقت کہہ رہا ہے وہ 14 نکاتی اپنے معاہدے کی, اور امریکہ کے 9 نکاتی معاہدے میں, جس میں ابنائے ہرمز, یورینیم, یہ سارے معاملات ہیں. وہ پاکستان پہ اب انحصار نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہ وزیر خارجہ پاکستان آئے تو ساتھ اس کے بعد عمان بھی گئے, اور پھر وہاں سے روس گئے. یہ ذہن میں رکھیں, یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس کارڈ موجود ہے. اور آج ان کا دورہ ہے چین گیم چینجر ہے, کیونکہ ابنائے ہرمز کا کنٹرول ایران نے نہیں چھوڑنا, اور چین بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ نہ چھوڑیں, کیونکہ ان کا کام تو چل رہا ہے. اب پاسداران انقلاب نے ہر گزرتے ہوئے جہاز کو پہلے کلیئرنس سے, فوج کی منظوری کے بغیر وہاں سے اجازت نہیں دے رہے. اب یہاں جو پریس کانفرنس تھی آج وائٹ ہاؤس میں امریکی وزیر دفاع کی اور آرمی چیف کی, اس میں گفتگو سب سے اہم یہی تھی کہ مذاکرات ہوں, معاہدہ ہو, جنگ کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے اس سارے معاملے کا کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار نہ بنا سکیں. صحافی نے سے پوچھا کہ آپ کیا وہ جو پہلے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا معاہدہ تھا, مطالبہ تھا ٹرمپ کا 6 مارچ کو, آپ کو یاد ہوگا کہ جی غیر مشروط ہتھیار ڈال دے ایران, کتنی طاقت سے اس نے کیا. لیکن اب پلوں کے نیچے پانی گزر گیا, دنیا بدل گئی. اب ٹرمپ مطالبے نہیں کرتا, مذاکرات کی منت کرتا ہے. اب نائے ہرمز گلے کی ہڈی ایسی بنا ہے. اب تو عرب ممالک اور جو اتحادیوں کا اتفاق تھا وہ بھی ٹرمپ کے لیے اہمیت نہیں ہے. عرب امارات میں جو حملے ہوئے, انہوں نے کہا ہوگا ایک آدھا میزائل نکل گیا ہوگا, میں کیا کروں گا, جنگ بندی قائم ہے. اب یہ صرف پروجیکٹ فریڈم کے تحت وہاں جہازوں کو نکالنا ہے. یہ ایران سے کیوں بار بار درخواست کریں کہ ہمارے اوپر حملہ نہ کریں, تاکہ یہ باقی ڈرے نہ تاکہ. اس پوری ایکسرسائز کے دوران کی کوشش ہے کہ ایک چھتری بنا لیں اس پورے ابنائے ہرمز کی فضا میں, اور یہاں جہازوں کو محفوظ کر کے نکل جائیں. ایک دفعہ سارے جہاز یہاں سے نکل جائیں, ابنائے ہرمز خالی ہو جائے, تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کیا کرنا ہے. کیونکہ سارے معاملات جاتے ہیں تو 20% دنیا کی توانائی اس وقت پھنسی ہوئی یہاں ابنائے ہرمز میں. اور یہ سب کچھ ہونا ہے ان 10 دنوں کے اندر اندر, یاد رکھیں. کیونکہ جنگ بندی جب ٹرمپ شی جی پنگ کی ملاقات ہوگی تو ٹرمپ کی تو ظاہر کوشش یہی ہوگی ابنائے ہرمز کھلوائے, اور ایران کی کوشش ہوگی ناکہ بندی بھی ختم کروائے, پابندیاں بھی ختم کروائے, اور یورینیم کا معاملہ حل کروائے.
اب دیکھیں چین اگر امریکہ کو ضمانت دے دیتا ہے یہ کہ ایران پر دوبارہ حملہ نہیں کریں گے اور ناکہ بندی ختم کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے ایران اپنا ہرمز کھول دے گا، پابندیاں ختم ہوں گی تو پھر یہ معاملہ ٹھیک ہوگا. لیکن اب 24 سے 48 گھنٹوں میں ایران پر حملہ اسرائیل اور عرب امارات کی طرف سے ہو سکتا ہے، کیونکہ عرب ممالک شدید خطرے میں، یہ ذہن میں رکھیں. وہ نہیں چاہتے، اسرائیل نہیں چاہتا کہ جنگ بندی ہو کسی صورت میں. اب دیکھیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ، سوشل میڈیا کا، سائبر وار کا، ڈیجیٹل زمانہ، تو ایران کی آپ ٹینک میزائلوں کی تو آپ سنتے ہیں روزانہ، لیکن کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ہیکنگ، سائبر فورسز کا آپ کو نہیں پتہ کہ ایران کر کیا رہا ہے. یہ میزائل ٹیکنالوجی، یہ ڈرون، یورینیم تو آپ کو پتہ ہے. یہ جو سائبر ٹیکنالوجی میں انہوں نے کیا، آپ کو پتہ ہے ایران کے 60 کے قریب اس کو منظم ہیکنگ کے گروپس کام کر رہے ہیں. ویسے تو یہ 2009 سے شروع ہوئے، لیکن یہ اصل معاملہ جو ہے ان کا پہلے کٹنز کے نام سے، بلی کے بچوں کے نام پہ انہوں نے رکھے تھے. اس کے بعد جب شمول ان کا میل ویئر ایک بڑا خطرناک حملہ ہوا تھا، اور یہ جو ابھی جنگ میں مناب اسکول پر حملے کا انہوں نے بدلہ لیا، امریکہ کے صحت کے نظام پر مارچ میں سائبر حملہ کیا اور 50 TB ڈاٹا وہاں سے نکالا، یہ ان کا بہت بڑا کامیاب حملہ تھا. یہ جو ہیکنگ گروپ ہے ہندولہ، یہ فلسطین کے ایک کارٹون کیریکٹر کے نام پہ بنا ہے، جو فلسطینیوں کو، آپ کو مزاحمت کی علامت ہے. 1948 میں جب انہیں نکالا گیا تھا، بے گھر کیا تھا، تو ایک کارٹون کیریکٹر بنا تھا جس کا چہرہ نظر نہیں آتا، چھپایا اس نے، اور کہا تھا جب فلسطین آزاد ہوگا تو اس وقت چہرہ دکھاؤں گا. بہرحال یہ پاسداران انقلاب کے ساتھ مل کے اس وقت میزائل پروگرام کی پوری مدد کرتے ہیں. یہ عرب امارات پہ حملہ ہو، سائبر آپریشن ہو، جس میں بھی انہوں نے 4.5 لاکھ دستاویزات نکالی ہیں. حساس انفراسٹرکچر ہے، نقشے ہیں، اس میں فنڈنگ ہے، تیل کی تنصیبات ہیں. پاسداران انقلاب کو یہ جو معلومات ملتی ہیں، جیسے وہ یوکرین کا صدر ٹیم لے کے آیا تھا عرب امارات میں، یا فوجی نقل و حرکت ہوئی، فوجی ہوٹلوں میں رہے، تو روس اور چین کے ہیکر سے ان کو مدد ملتی ہے کہ ہوٹلوں کے اندر کے نقشے تک ان کے پاس ہے، فوجیوں کی نقل و حرکت کے. پھر پاسداران انقلاب میزائل مارتے ہیں، بالکل سیدھا وہ بالکل درست لگتا ہے. یہ فجیرہ میں بھی بالکل ایسے ہی ہوا. وہاں برطانیہ کی ابھی میری ٹائم کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو آگ لگی ہوئی اتنی درست نشاندہی سے، یہ ایسے ہی ممکن ہے کہ انہیں باقاعدہ کمپیوٹر جیسے ہیک کیے جاتے ہیں اور ان کے پاس معلومات تھی. دبئی میں بھی ان کے کمپیوٹر ہیکنگ میں جو پیغام تھے کہ جب تک امریکی فوج اس پورے خطے سے نہیں نکلتی، عرب امارات کو غداری کی سزا ملے گی. اب اس میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، ایران تو حملے کاری رہا تھا، اب نیا ملک سوڈان میں ڈرون حملے ہوئے بڑے شدید، اور سوڈان کی حکومت نے کہا جی یہ عرب امارات نے کروایا ایتھیوپیا سے، اب ہم اپنا سفیر بھی بلا رہے ہیں اور اب جنگی جواب بھی ہم امارات پہ حملے دیں. مطلب ایک اور ملک جو اب ان کے لیے سیدھا ہو گیا. تو یہ عرب امارات کی جتنی بھی واردات ہے، یہ ساری اب بیک فائر کر رہی ہے. اب آج ذرا پاکستان کی طرف. آپ کو پتہ ہے یہاں فیلڈ مارشل نے آج کور کمانڈر کانفرنس کی، جرنیلوں کو بلایا، اور اس میں ظاہر ایک تو یہ ایران کے معاملات ہے، اس پہ بریفنگ دی ہوگی سارا. دوسرا ہمارا کا حق بھی آ رہا ہے، آپ کو پتہ اس کی بھی تیاریاں ہیں. 9 مئی کی بھی اب پتہ نہیں کیا کرنا ہے، خوشی منانی ہے یا جشن منانا ہے یا ماتم ہے وہاں. 4 سال میں حالات حکومت کے یہ ہو چکے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ موجودہ حکومت کو آپ کوئی چیلنج کر لیں کسی وزیر مشیر کو بھی، 4 سال میں کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک کام عوام کے مفاد میں یا پاکستان کو فائدے میں، چاہے وہ معیشت ہو، امن و امان ہو، ان کے کسی وزیر مشیر کو بلا لیں. ہمیشہ اربوں روپے جو انہوں نے قرضے لیے ہیں، مطلب گھنٹے کے حساب سے لیتے ہیں کتنے اربوں روپے، ایک فائدہ عوام کو ملا ہو، صحت میں، علاج معالجے میں، مہنگائی میں، بے روزگاری میں، نوکریوں میں، کوئی بڑا منصوبہ، تو اس کا جواب ہے 0 + 0 = 0. سوائے شریف خاندان، زرداری خاندان، جرنیلوں کے، ججز کے تنخواہوں میں مراد کے اور ان کی لوٹ مار کے علاوہ کچھ بھی نہیں پاکستان میں. خود نون لیگ کے صحافی مانتے ابھی، بلکہ کنسٹیٹیوشنل ایونیو جو آپ کو پتہ ہے، کنسٹیٹیوشنل ایونیو پہ جو ریڈ زون میں بلڈنگ ہے، کہہ رہے ہیں اسلام آباد کا پریویو یہاں انٹیلیجنس ادارے آ کے استعمال میں لائیں گے، ISI کا ہیڈ کوارٹر یا اس طرح کا کوئی بڑا ادارہ بنا لیتے ہیں. اب یہ شہباز شریف کی حکومت مکمل طور پہ فیل ہے. تمام اداروں میں اس وقت آپ کو پتہ ہے فوجی سربراہان ریٹائر یا حاضر ڈیوٹی لگے ہوئے. اب جون میں آنا ہے بجٹ، معاشی اعتبار سے حکومت ہو گئی ہے فیل. حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں، آپ دیکھیں اس بات سے اندازہ کریں کہ ایران اسرائیل کی اس جنگ میں پوری دنیا کی حکومتوں میں آپ دیکھیں کہ عوام کو انہوں نے ریلیف دینے کے لیے اپنے ٹیکس ختم کیے. پاکستان واحد ملک ہے کہ جہاں یہ ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے ٹیکسز کے علاوہ. اور ٹیکس حکومت لوگ دیں گے کہاں سے؟ 400 روپے لیٹر پیٹرول میں 130 روپے تو صرف ٹیکس ہے. لیکن یہ مزید تباہی اور بربادی کے لیے عوام میں سے کہاں سے نکالیں؟ عوام کا ہے ہی نہیں. اب انہیں چاہیے قربانی کا بکرا، اور وہ ہے شہباز شریف. اس کے بدلے میں لانا ہے محسن نقوی. ظاہر ہے فیلڈ مارشل کی نظریں قومی حکومت کی طرف ہیں، مارشل لا کی طرف ہیں، چیف ایگزیکٹو ٹائپ عہدے کی طرف ہیں. تحریک انصاف کی قیادت میں لگتی ہے یہ بالکل ہمارے ساتھ تیار ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کو ثبوت نظر آتا ہے. تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اتنی بڑی جماعت سے، اب فیلڈ مارشل کو کوئی خطرہ نہیں ہے. احتجاج کرنے لگتا ہے کوئی ایسا یہ معاملہ کر نہیں سکتے، لیکن یہ پاکستان کو پھر بھی ٹھیک نہیں کر سکتے، معیشت کو پھر بھی بہتر نہیں کر سکتے. مقبولیت کی انہیں ضرور فکر ہے. قبولیت انہوں نے حاصل کی ہے کہ خان کو تو 2 سال کے لیے ہم نے قید کیا ہے، وہ ہم کامیاب نہیں ہو سکے، اس کا نظریہ ادھر ہی موجود ہے.
لیکن بظاہر سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت قابو میں ہے، تو انہیں استعمال کر کے حکومت بنا لیں گے بجٹ کے بعد۔ یہاں آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کی حکومت کی جو کمپرومائز ہونے کی، علیمہ خان نے سے درخواست کی کہ آج انہیں آنا چاہیے تاکہ عدلیہ پر دباؤ بڑھے، خان کے کیسز سننے پر مجبور ہوں، عمران خان کی ملاقاتیں بحال ہوں، عمران خان کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیے۔ بدقسمتی سے تحریک انصاف کی کوئی بڑی قیادت وہاں نہیں پہنچی۔ کچھ لوگ موجود تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے معاہدہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر نے خاص طور پر سہیل آفریدی، کیونکہ ان کی وزارت کا خطرہ ہے، نائلی کا خطرہ ہوتا ہے، وہ رسک لینے پہ تیار نہیں ہے فی الحال۔ اب جو پارلیمنٹیرینز ہیں قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، سینٹ میں، یہ بھی اپنے نشستوں سے، اپنے عہدوں سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتے۔ انہیں عمران خان کی آنکھ سے، عمران خان کے علاج سے، عمران خان کی ملاقاتوں سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ یہ لوگ نہیں جاتے اڈیالہ جی، یہ شادیوں پہ چلے جائیں گے۔ یہاں کچھ تصویریں بنا کر غائب ہو گئے، کچھ خیبر پختونخوا کے بھی نظر آ رہے تھے، سلمان اکرم راجہ بھی موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ کیسز کی پیروی کے لیے ہمیں پارلیمنٹیرینز کو آنا چاہیے، وکلاء کو آنا چاہیے۔ 7 مئی کو عمران خان کا جو کیس ہے اگر یہ عدالت میں نہیں پہنچتے تو سلمان اکرم راجہ کا ہم شو کاز نوٹس دیں گے۔ اب تک کتنے دیے ہیں نا؟ اور سہیل آفریدی صاحب وہاں قلم چھوڑ ہڑتال کر رہے ہیں، قلم چھوڑ، کہ وفاق کے ساتھ جو امتیازی سلوک ہے ہم قلم چھوڑ رہے ہیں۔ مطلب اپنے صوبے میں ہی قلم چھوڑ کے فائدہ کیا ہوگا؟ لیکن جیسے منصیرہ کے جلسے کا فائدہ۔ اب میرے خیال میں دیکھیں جو اگلی کال لوگوں کو تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گھروں کی طرف ہی جانی نظر آ رہی ہے مجھے، ان کے گھروں کے باہر ہی پرامن احتجاج جھرنے، جیسے بیرسٹر گور کے گھر کے باہر آج تحریک انصاف کے کارکنان جمع ہوئے، انہوں نے بڑے احتجاج کیا، پلے کارڈ بھی اٹھائے ہوئے تھے، خان کی رہائی کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ تو یہ معاملہ اب سب طرف چلنا شروع ہو جائے گا۔ محمود چکسئی ابھی لاہور ملے علیمہ خان سے، علیمہ خان سے نہیں ملے، عمران خان کی بہنوں سے ملے، اور انہیں کہا گیا کہ دیکھیں آپ سیاسی طاقت ہیں، عمران خان کے علاج کے لیے، صحت کی وجہ سے جو مسائل ہیں، ملاقات کے لیے کروائیں، آپ کے پاس سیاسی پاور ہے۔ باقی رہنماؤں کے تحریک انصاف کے جو بزرگ ہیں ان کے حالات دیکھیں، اذیت ناک سچویشن میں، لیکن ان کی طرف سے وہ ظاہر ہے کچھ جواب یہی 19-20 والا ہی آیا، وہ تحریک انصاف پہ ڈالتے ہیں، تحریک انصاف ان پہ ڈالتی ہے۔ اب خان کے احتجاج کے لیے ملک گیر کال جو ہے وہ دیکھیں، ابھی اس مہینے میں 9 مئی کے انتظار کے بعد ان کا کہنا ہے جی شاید ہم بہت بڑی موومنٹ چلانے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی بڑی موومنٹ ہوگی، نظر آ جائے گی۔ فی الحال تو پاور آف اٹرنی پر دستخط کروانا تھا عمران خان کے وکیل خالد یوسف نے، سارا دن وہ انتظار کرتا رہا اور نہیں اسے انہیں دیا۔ یہ 7 مئی کی کیس کے سلسلے میں تھا۔ اب اس ساری صورتحال میں عمران خان کی رہائی کا جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے سب سے اول ہے، اور وہ میرے خیال میں یہ جو جنگ کے معاملات حل ہوں گے تو اس کے بعد یا تو پھر پاکستان میں قومی حکومت کی طرف، فیلڈ مارشل کی صدارت کی طرف اور تحریک انصاف پہ مزید دباؤ کی طرف جائے گا، یا پھر یہ ببل پھٹے گا۔ اس کے علاوہ تو تیسرا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسی طرح تو چلنا اب مشکل ہو جائے گا۔ جو معیشت کے حالات ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے دن بدن کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ مزید جو اپڈیٹس آئیں گی وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔